وہ ایسے ہی صوبہ دلوائے گا جیسے اس نے 1 کروڑ نوکریوں آپ کو دینا تھا، جیسے اس نے یہاں 50 لاکھ گھر بنانا تھا۔ جب تک پاکستان آپ کے لیے فیصلے لے سکتے ہیں مگر آپ پاکستان کے لیے فیصلے نہیں لے سکیں گے تو ہم پوچھتے ہی رہیں گے۔ انہوں نے تو ہر ہی وعدہ پہ یو ٹرن لیا ہے، ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے، اب وہ پریشان ہو چکے ہیں، گاڑی پہ اتر آئے ہیں، ہر جگہ اپنا گندا وزیر کو بھیج کر گندا زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہم حقوق دینے والے ہیں، ہم حقوق چھیننے والے نہیں ہیں کہ جب بھی ہم حکومت میں آتے ہیں ہم ہمیشہ روزگار پہ زور دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں حکومت بنا رہے ہیں، ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے۔ اس تبدیلی کے نام سے جو تباہی پوری پاکستان میں پھیل رہا ہے، ہم نے آپ کو اس تباہی سے بچانا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں بھی ایک کٹ پتلی حکومت بنتی ہے تو ہمارا نوجوان کے مستقبل کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان تو میرے ساتھ دے سکتے ہیں مگر یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کی آواز بنوں گا۔ اس کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ عجیب ہے تیرے سیاست، عجیب ہے تیرے نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔ اور 15 نومبر پہ آپ نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئینی حقوق دلواتے ہیں، جو حقوق دلواتے ہیں، کسی کٹ پتلی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، کسی جماعت جو کسی اور کے اشارے کے تحت چلتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں نہ صرف آج سے مگر کل بھی آپ کے آواز تھے، کل بھی آپ کے حقوق کے جنگ لڑتے رہے ہیں اور آج بھی ہم آپ کی ہی حقوق کے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم صاحب کو صرف اور صرف نہ صرف الیکشن کے وقت مگر ہمارا دورہ شروع ہونے کے بعد اس کو یاد آیا کہ عوام نے ہمارا تاریخی استقبال کیا، تب اس کو یاد آیا، تب وہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس نے آپ کو صوبہ دینا ہے۔ یہاں آ کے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کو عبوری صوبہ دینا۔ اب آپ مجھے بتائیں کون سا عبوری وزیر اعظم آپ کو صوبہ دے سکتا ہے؟ ابھی تک جو الیکشن کے دوران یو ٹرن لے سکتا ہے وہ الیکشن کے بعد یو ٹرن نہیں لے سکتے۔ اب الیکشن کے دوران کہتا ہے میں نے صوبہ بنانا ہے مگر اس کا اپنا کابینہ کا فیصلہ ہے کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہی عمران خان جو آپ سے آگے جھوٹ کہتا ہے کہ میں عبوری صوبہ بناؤں گا، وہ عمران خان کا ریویو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو یہ حقوق نہیں ملنا چاہیے، تو وہ کیسے یہ صوبہ دلوائے گا؟ وہ ایسے ہی صوبہ دلوائے گا جیسے اس نے 1 کروڑ نوکریوں آپ کو دینا تھا، جیسے اس نے یہاں 50 لاکھ گھر بنانا تھا، ویسے ہی وہ آپ کا صوبہ دے گا۔ آج گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے تو پھر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کو اپنے آئینی حقوق دلوا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے فیصلے لیے جاتے ہیں لیکن آپ کا بات سنائی نہیں دیتا۔ آپ کے لیے فیصلے لیے جاتے ہیں اور آپ اس میں کوئی تجویز بھی نہیں دے سکتے۔ اس ملک کے حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کا ووٹ گنا نہیں جاتا۔ اس ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ سے پوچھتے نہیں ہیں۔ جب تک یہ نظام جاری رہے گا، جب تک پاکستان آپ کے لیے فیصلے لے سکتے ہیں مگر آپ پاکستان کے لیے فیصلے نہیں لے سکیں گے تو ہم پوچھتے ہی رہیں گے، ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں کے نوجوان بے روزگار کیوں ہیں۔ یہاں کا عوام کا خیال رکھنا، یہاں کا غریب کا خیال رکھنا ریاست کا ذمہ داری ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، ہم نہ صرف صوبہ بنائیں گے مگر آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ ہمارا کام یہاں رکتا نہیں ہے، ہم نے نہ صرف آپ کو اپنا سرزمین کا مالک بنانا ہے مگر ان پہاڑوں پہ جو معدنی آتا ہے اس کا بھی مالک بنانا ہے، چاہے وہ سٹیل مل ہو یا پی ٹی ڈی سی ہو۔ ظالم عمران کی حکومت نجکاری کرنا چاہتا ہے، بند کرنا چاہتا ہے، سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو بے روزگار کروایا ہے۔ آپ عمران کو اجازت دیں گے کہ آپ کے ایسے قومی اثاثے کو وہ اونے پونے بیچیں، آپ کو بے روزگار کروا دیں؟ صدر زرداری نے تو گلگت بلتستان کے لیے تو دو ہاتھوں سے روزگار دیا تھا اور اب
मेरे लिए चैलेंज है, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड्स तोड़ना है और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। हमने ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाना है, मगर पाकिस्तान में हुकूमत बना के ना सिर्फ यहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान भर के गरीब अवाम, पाकिस्तान भर के जो नौजवान दो डिग्रियों लेके घूम फिर रहे हैं मगर नौकरी नहीं मिल रहा, उनके लिए हमें रोजगार देना है। आपको कोई चांस नहीं लेना, आपको कोई आजाद पसंद हो, कोई दूसरा जमात पसंद हो, ये वक्त नहीं है। ये वक्त है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकूक हासिल करना। आप मुझे जानते हो, आप पीपल्स पार्टी को जानते हो कि जो वादे मैं आपके साथ कर रहा हूँ, चप्पा चप्पा जाके कर रहा हूँ, और जो हमारे मुखालिफ हैं आप उनको भी पहचानते हो कि अगर वो वादा करते हैं तो वो जरूर यू टर्न लेंगे। उन्होंने तो हर ही वादा पे यू टर्न लिया है, हर वादा धोखा निकला है। अब वो परेशान हो चुके हैं, गाड़ी पे उतर आए हैं। इमरान ना सिर्फ खुद मगर अपने आप जब अपना हार नजर आता है तो फिर ये गाली पर उतर आते हैं। हर जगह अपना गंदा वजीर को भेजकर गंदा जबान इस्तेमाल करते हैं, और ये जो गंदा वजीर है ये गंदा जबान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या आपका सकाफत का हिस्सा है? क्या आपका कल्चर का हिस्सा है? 15 नवंबर को इस जद्दोजहद की इम्तिहान का दिन है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत दिलवाना है, वाज़ेह अक्सरियत दिलवाना है पूरे गिलगित बल्तिस्तान, ताकि जो मेरा आपसे वादा है कि हम हक़ हकमियत आपको दिलवाएंगे वो मैं पूरा कर सकता हूँ। आप ये जानते भी हो कि जब पाकिस्तान सरजमीन बेआईन था तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें आईन दिलवाया था, और अब गिलगित बल्तिस्तान का इलाका रहता है। गिलगित बल्तिस्तान आज सरजमीन पे आईन है, और अगर आपको आईनी हकूक मिलना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये हकूक दिलवा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ ये माजी है, हम हकूक देने वाले हैं, हम हकूक छीनने वाले नहीं हैं। अगर सूबा बनने से पहले इमरान और उनके इत्तेहादी आपसे कोटा कम करते हैं, आपसे सब्सिडी छीनने की कोशिश करते हैं, अगर सूबा बनने से पहले आपके टैक्सेस में इजाफा करने की कोशिश करते हैं, तो जरा सोचे सूबा बनने के बाद उनका क्या इरादा होगा। वो सोच रहे होंगे कि सूबा तो देंगे लेकिन गंदम सब्सिडी हम वापस लेंगे, सूबा तो देंगे मगर टैक्स में हम इजाफा करेंगे, एफपीआर का जो जुल्म चल रहा है या उसमें इजाफा हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप जितवाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप वाज़ेह अक्सरियत दिलवा दें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका सब्सिडी का तहफ़्फ़ुज़ क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करेगा कि जो भी सब्सिडी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिए थे, अब तो सिर्फ गंदम और तेल का रहता है, जो भी सब्सिडी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था वो सारे के सारे बहाल करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हक़ हकमियत पर नहीं रुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा मुतालबा है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ मलकियत दिलवाना है, और अगर कायदे अवाम ने पाकिस्तान के गरीब किसानों को, बेज़मीन किसानों को जमीन का मालिक बनाया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपने सरजमीन के मालिक बना के रहेंगे। हमें ना सिर्फ आपको हक़ मलकियत दिलवाना है, आपके नौजवानों को, यहाँ के अवाम के लिए हक़ रोजगार को भी डिलीवर करना है। और इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तारीख है ये सबूत है कि जब भी हम हुकूमत में आते हैं हम हमेशा रोजगार पे जोर देते हैं, या चाहे वो कायदे अवाम के वक्त हो, या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त हो, या आपका पिछले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब 25,000 जॉब सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दिए गए थे। बाकी जमातों का भी तारीख आपके सामने, सारे जमातों ने रोजगार छीना है, दिया नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ रोजगार दिलवाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनख्वाह में इजाफा किया, 150% हमने तनख्वाह में इजाफा किया, पेंशन्स में हमने 100% इजाफा किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, पेंशन्स में कितना इजाफा हुआ है, तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है? गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के लिए ये ज़रूरत है कि हम अवामी हुकूमत बनाएं, जो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ दे, जो गरीब दोस्त पॉलिसीज़ दे। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो ये काम कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब की खिदमत की है। सदर ज़रदारी ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था, उसकी वजह से आज तक इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को मदद मिल रही है। हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना रहे हैं,
ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، اور ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رقم میں اضافہ کریں گے، مگر بینیفیشریز کے تعداد میں اضافہ کریں گے، خصوصی اہمیت دیں گے ان پسماندہ علاقوں میں، ان دور دراز علاقوں میں، جیسے آپ کا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، جہاں موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے غریب عوام کا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ ہم نے تو صوبہ سندھ میں مفت ہاسپٹلز کا، پورا صوبہ میں ہم نے مفت ہاسپٹلز قائم کیا ہے۔ ہم نے نہ صرف کراچی میں مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں، مگر کراچی سے لے کے لڑکانوں تک یہ ادارے بنے ہیں جہاں آپ کو مفت علاج کے، دل کے جو مریض ہے ان کو مفت علاج ملے، جو کڈنی کے پیشنٹ ہے، جو لیور کی پیشنٹ ہے، وہ گمبت خیرپور جا کے مفت علاج لے سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ 15 نومبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت دلواتے ہیں، مجھے موقع دیتے ہو، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں یہی کام کروں، اور آپ کے لیے بھی اس قسم کے مفت علاج کے صحت کے ادارے بنائیں کہ چاہے وہ ٹرشری کیئر کے جیسے یہ دل کے علاج ہو گیا، لیور کے علاج ہو گیا کا فیسلٹی ہو، یا آپ کا بیسک ہیلتھ یونٹ ہو، اس کو امپروو کر کے آپ کے دروازے تک مفت علاج کی سہولیات پہنچا دو۔ ہم نے نہ صرف اپنے حقوق حاصل کرنے، ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام سے جو تباہی پوری پاکستان میں پھیل رہا ہے، ہم نے آپ کو اس تباہی سے بچانا ہے، اور آپ نے یہاں سارے سیاسی جماعتوں کو جاننے ہیں، آپ نے پہچاننا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون عمران کے ساتھ ہے، کون سچ کے ساتھ دے رہے ہیں، کون ظلم کے ساتھ دے رہے ہیں، کون مہنگائی کے ساتھ دے رہے ہیں، کون بے روزگاری کے ساتھ دے رہے ہیں، کون غربت کے ساتھ دے رہے ہیں، اور کون عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام دوست پالیسیز رکھا ہے۔ میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے خوف زدہ ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں بھی ایک کٹ پتلی حکومت بنتی ہے تو ہمارا نوجوان کے مستقبل کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے پورے پاکستان میں ہر طبقہ سے احتجاج ہے، آپ کے مزدور بھی احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے طلبہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، تاجر بھی احتجاج کر رہے ہیں، کسان احتجاج کر رہے تھے، کسانوں پنجاب میں احتجاج کر رہے تھے، ان پہ لاٹھی چارج ہوا، ان کا ایک کسان شہید ہوا۔ یہ اس قسم کے ظالم ہیں، یہ اس قسم کے غریب دشمن ہیں۔ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے عوامی حکومت بنانا ہے، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کے جو ریسپیکٹیبل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، وہ انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، وہ سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ ہم ان کے بہت اعتماد رکھتے ہیں ان کے لیے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے، عجیب بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو میرے ساتھ دے سکتے ہیں، مگر یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ عجیب ہے تیرے سیاست، عجیب ہے تیرے نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔ ہم نے سیکھا ہے، ہم نے حسینیت سے سیکھا ہے کہ سچ سے ساتھ دینا ہے، انصاف کے ساتھ دینا ہے، حکومت وقت کے ساتھ نہیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں، حکومت وقت کے ساتھ نہیں شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے عوام انصاف کے ساتھ دیں گے، مظلوم کے ساتھ دیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں دیں گے۔ یہاں کے عوام ان کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو اس حکومت وقت کے ساتھ دے رہے ہیں، جو غریب عوام کے بزرگ پینشنرز سے پینشنز چھین رہا ہے، ان کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ جو جن کے پاس روزگار موجود ہے ان کو بھی بے روزگار کروا رہے ہیں۔ آپ سے بہتر کون اس کو یہ پتا ہے؟ جو PTDC کا ادارہ ہے، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ادارہ ہے، جس کا ہزاروں ایٹلیسٹ 3000 امپلائیز گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو بے روزگار کر دیا ہے PTDC کا نجکاری کی سازش کے تحت۔ یہ لوگ آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اور آج بھی آپ کے حقوق کا دفاع کیا ہے۔ اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہیں، اگر آپ مرزا حسین صاحب کو بھاری اکثریت کے ساتھ جتواتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر مشکل گھڑی میں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کی آواز بنوں گا، اسلام آباد جا کے پوری دنیا میں پھر کے آپ کا نمائندہ بنوں گا، اور جو نامکمل مشن شہید بھٹو کا تھا، جو نامکمل مشن شہید بی بی کا تھا، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے ان نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔